الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ پارہ چھٹا سورہ النساء اور آیت نمبر ہے 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ بری بات کے ساتھ آواز کو بلند کرنا پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سب سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو برا ہے، گناہ کرتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ اٹھو نہ بیٹھو نہ چلو نہ پھرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، کوئی بری آواز زبان سے نہ نکالیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کی غلطی کو معاشرے کے اندر بیان نہ کریں۔ تو لا یحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جہر بلند آواز کو، بالسوء گناہ پر، ٹھیک ہے، بری بات پہ، بری بات من القول، بات میں سے، بری چیز بات میں سے، تو بری بات کو اللہ تعالیٰ آپ سب کے سامنے جا کر بیان کریں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک صحابی کے کہنے پر ان کے گھر گئے، آپ نے وہاں پر جا کر نماز پڑھی، لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ مالک، ایک صحابی کا نام تھا، پوچھا وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ منافق ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دیکھتے نہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو تو منافق کہہ رہا ہے؟ کیا تو نے لوگوں کا دل چیر کر دیکھا ہے یا پیٹ چیر کر دیکھا ہے کہ وہ منافق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی برا کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں چور ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہ نوٹ کرنے چاہیے، دوسروں کے گناہ نہیں بلکہ اپنے گناہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ برائی جب بیان کی جاتی ہے تو برے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر معاشرے میں ایک بندہ چوری کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ، کوئی بھی چوری نہیں کرے گا، لیکن جب پتہ چل جائے گا فلاں چور ہے، اب چوروں کو آہستہ آہستہ حوصلہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، یہ آج کل ٹک ٹاک ہے، اور ایک فحش قسم کا یا بے پردہ ماحول ہوتا ہے۔ اب سبھی لوگ اسی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بیان کیا جا رہا ہے، اب کسی کو وہ برا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو جب برائی عام ہو جائے، جب بیان کی جائے اور عام ہو جائے، پھر وہ برائی بری نہیں لگتی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس برائی کو چھپاؤ، بیان نہ کرو، پھیلاؤ نہ، تاکہ گناہ کرنے والے کو حوصلہ نہ بڑھے بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی پر ظلم ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، فلاں نے مجھ پر زیادتی کی، تو اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کو
کسی ایسے شخص کے پاس جا کر بیان کر سکتا ہے جو اس کے ظلم کا جو ہے وہ ازالہ کرے۔ تو ظلم جس پر ہوا ہے وہ اپنا ظلم بیان کر دے، ورنہ کسی کو جو ہے وہ بیان کرنے کی، کسی کے گناہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میرا ہمسایہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے۔ اب ہمسایہ کا ظلم تھا، ہمسایہ زیادتی کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا اور کہا تو ایسا کر، تو نہ اپنا سامان گھر سے اٹھا کے باہر رکھ لے۔ اس آدمی نے اپنا سامان گھر سے اٹھا کے باہر رکھ لیا۔ اب کوئی بھی پوچھتا ہاں بھی تو نے اپنا سامان گھر سے اٹھا کر باہر کیوں رکھا ہے، تو وہ کہتا میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے مجھے۔ اب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمسایہ تنگ کرنے والا ہے، تو پھر ہمسایہ کو خود ہی شرم آ گئی اور اس نے اسے کہا کہ میں آج کے بعد تجھے تنگ نہیں کروں گا، تو اپنا سامان جو ہے وہ گھر میں رکھ۔ تو یہ مثال ہے الا من ظلم کی۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس ظلم کو، اس زیادتی کو بیان کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام لوگوں کے گناہ، لوگوں کی برائیاں اپنی محفلوں میں، اپنی باتوں میں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ نیکی اگر چھپا کے کرو، نیکی ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہاں بھی ان تبدو خیرن، خیر سے مراد جو ہے وہ مال ہے، تو اگر انسان مال دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، چھپا کر دیتا ہے پھر بھی بہت اچھی بات ہے، اور ظاہر کرتا ہے پھر بھی اچھی بات ہے، لیکن جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا چھپا کے دینا ظاہر کرنے سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کا کردار پڑھیں تو وہ صدقہ چھپا کے کرنے کو زیادہ افضل سمجھتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیر اعلام النبلاء، ان کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ علی بن حسین، جس کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین کی جب وفات ہوئی نا، تو ان کو غسل دینے والے جو لوگ تھے، ان کی میت کو جو غسل دینے والے تھے، جب انہوں نے غسل دیا اور دیکھا ان کی کمر مبارک پہ نا نشان پڑے ہوئے تھے۔ اب سبھی حیران پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کبھی بوجھ بھی نہیں اٹھایا، کبھی کوئی کام بھی نہیں کیا، تو ان کی کمر پر یہ نشان کیوں ہے؟ بہرحال کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ زین العابدین کی کمر پہ نشان کیوں ہے۔ چند دن کے بعد جب اس علاقے کے جو فقراء تھے، جو غرباء تھے، جو مساکین تھے، ان کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ پہلے ان کے گھروں میں خود بخود جو ہے وہ راشن پہنچ جاتا تھا، اب راشن پہنچنا بند ہو گیا۔ اب سارے فقراء، غرباء، مساکین باہر نکل آئے کہ پہلے کوئی ایک آدمی آتا تھا ہمیں راشن دے کے چلا جاتا تھا، اب نہیں آ رہا۔ تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ زین العابدین رحمہ اللہ تعالی اپنی کمر پہ راشن اٹھا اٹھا کے غریبوں کے، مسکینوں کے گھروں میں جا کر پہنچایا کرتے تھے۔ تو ہمارے اسلاف میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، داستانیں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے چھپا کر صدقہ کرنا کو زیادہ افضل سمجھا، اور وہ جو ہے وہ چھپا کر صدقہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے چھپا کے صدقہ کرنے کی۔ تو بہرحال اس آیت میں، ان آیات میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ ہے پردہ پوشی کا۔ انسان کو اپنے گناہ، دوسروں کے گناہ وہ بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ میں نے بخاری کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی اسی حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوگا۔ اب ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لے گا، لیکن اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے حساب لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بازو کے نیچے رکھ لے گا۔ اب اس کا حساب ہو رہا ہے، اللہ اسے اپنا اتنا قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بازو کے نیچے اسے رکھ لے گا، اسے کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اکیلے سے پوچھے گا ہاں بھی تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں کیا۔ فلاں گناہ بھی کیا؟ ہاں کیا۔ فلاں گناہ بھی کیا؟ ہاں اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے کہ تو دنیا میں لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا تھا، آج میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈال دیا۔
تو اس لیے خواہ مخواہ بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں لوگوں کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کیا۔ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اپنے گناہ یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے گناہ اپنی مجلسوں میں اپنی باتوں میں بیان کرنے چاہیے۔ تو میں نے یہ ایک حدیث بیان کی ہے، بہت اچھی حدیث ہے۔ اگر اس دنیا میں اگر ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے، تو اگر ہم دنیا میں اس گناہ پہ اس عیب پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں پہ، ہمارے عیبوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈال دے گا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرے، ان یتخذ بین ذلک سبیلا، یہ کہ وہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، حقیقی کفر کیا، حقیقی کفر کیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا، مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے عذاب، جس طرح طالب علم ہے، مثال کے طور پر اگر وہ جرم کرتا ہے تو استاد اسے سزا دیتا ہے، تو بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کے سامنے ہمیں سزا نہ دو، استاد جتنا مرضی مار لو لیکن سب کے سامنے نہ مارو۔ تو کیوں؟ سب کے سامنے ایک تو مار ہے، ایک رسوائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے عذاب مہینہ دیں گے، یعنی سب کے سامنے عذاب دیں گے، عذاب بھی ہوگا اور اس کے اندر جو ہے وہ رسوائی بھی ہوگی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ کہ آپ ان پر ایک کتاب لے کر آئیں آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اب بات یہ ہے کہ جو یہود تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے، آپ کو معلوم ہوگا تورات جو ہے وہ تختیوں کے اندر لکھی ہوئی تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ تو جس طرح قرآن نازل ہوا نا آہستہ آہستہ کر کے، ایسے تورات نہیں تھی، تورات یک بار کی ساری نازل ہوئی ہے اور تختیوں کی شکل میں تھی۔ تو اب ہوا کیا کہ جب قرآن آہستہ آہستہ آ رہا تھا تو یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی اگر آپ سچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تورات کی تختیاں یک بار کی ساری لائیں، ٹھیک ہے؟ تو ساری کتاب جو ہے وہ تختیوں کے اندر لکھی ہوئی ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہم دیکھیں اسے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہمارے پیغمبر سے یہ تو سوال کرتے ہو کہ وہ تورات کی طرح تختیاں لائے، لیکن جس پیغمبر نے تورات پہ تختیاں لائی تھی تم نے اس کو بھی نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تختیاں لے کر آئے تھے انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے سے کہا فقالوا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم یقین نہیں کرتے تجھے یہ رب نے دی ہیں، ہم نے خود جانا ہے اور جا کر دیکھنا ہے اپنے رب کو۔ انہوں نے رب کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا، اور یہ مطالبہ ان کا اتنا جو ہے نا وہ بڑا مطالبہ تھا، اور اس کے اندر ایک بدتمیزی والا بھی پہلو پایا جاتا ہے کہ بندہ کسی عالم یا کسی بڑے کو کہہ دے کہ میں فلاں دیکھوں گا تو مانوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلا کے لے کر آئے، ان کے سامنے جو ہے وہ سمندر پھٹا، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ڈبویا اور بنی اسرائیل کو بچایا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ ہمیں یقین نہیں ہے تجھ پر۔ تو یہ ایک طرح کی ایک نبی کی بہت زیادہ گستاخی اور بدتمیزی بھی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو سیکھنے والے ہوتے ہیں سوال کرنے کا حق سب کو ہوتا ہے، لیکن سوال کے اندر بدتمیزی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، کسی بڑے کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی اس انداز میں سوال نہ کرے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی کوئی توہین ہو جائے یا کوئی بدتمیزی والا پہلو ہو۔ تو محدثین نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ علم حاصل کرنے والے کو سب سے پہلے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ آپ جس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں اس چیز کا بھی ادب
اس کتاب کا بھی ادب، اور جس سے سیکھ رہے ہیں اس استاد کا بھی ادب، اور جس جگہ پہ سیکھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی ادب۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ تو ادب کرنے والے کو علم حاصل ہوتا ہے، جو ادب نہیں کرتا جتنا مرضی ذہین ہو، جتنا مرضی تیز ترار ہو، اسے اس کا علم تو شاید مل جائے گا لیکن علم کا فائدہ نہیں پہنچے گا اسے۔ تو فائدہ اسے پہنچتا ہے جو ادب بھی ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک بڑا ہی بے ادبی والا سوال تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ تو اتنا بڑا گستاخانہ جملہ فاخذتہم الصاعقہ، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی، سارے تباہ ہو گئے، سارے مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یہودیوں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے، فرمایا اے پیغمبر ان یہودیوں کو کہو جب تورات لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، تم نے تورات نہیں مانی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد، اور تورات جب وہ لے کر آیا تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ تورات لینے گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تم تو وہ لوگ ہو اور بات کر رہے ہو کہ قرآن ہمارے سامنے آئے اور ہم مان جائیں گے، اور تم تو فرعون کو ڈوبتا دیکھ کر نہیں مانے اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات منانے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے ایک پہاڑ کو حکم دیا جو طور پہاڑ تھا، فرشتے آئے، انہوں نے طور پہاڑ کو کھڑا کیا اور ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا۔ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے تب جا کر انہوں نے تورات کو مانا، ٹھیک ہے۔ تو تم تو وہ لوگ ہو کہ انبیاء کی باتیں نہیں مانتے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اللہ تعالیٰ نے تین واقعات کی طرف اشارہ کیا اس آیت میں۔ ایک وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ کہ اللہ نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور تم سے جو ہے وہ عہد و پیما لیا، اور پھر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اللہ نے تمہیں کہا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، جب فتح بیت المقدس ہوئی تھی، شام کی فتح ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ تم نے تکبر نہیں کرنا بلکہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا بدل دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ بات بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، وہ ہفتے کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، تالاب بنا لیے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے اندر ساری چلے جاتی اور اتوار کو جو ہے وہ پکڑ لیتے۔ تو ایک ہیلہ سازی کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو ہمیں بھی ہیلہ سازی دین کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، ان کو حکم کیا ہوا تھا؟ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ اب قرآن کے اندر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعے کے دن دوران خطبہ جب مؤذن اذان دیتا ہے جمعے کی، اس کے بعد تجارت کرنی حرام ہے۔ وذروا البیع ہے قرآن کے اندر لفظ۔ اب اس وقت بھی تجارت حرام ہے، لیکن ہمارے ماشاءاللہ سارے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت کام کاج کر رہی ہوتی ہے، اور ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جماعت کے ساتھ جا کر جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے۔ تو ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہی ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے۔ ان کو بھی منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنیاں، ہمیں بھی منع ہے دوران خطبہ کاروبار نہیں کرنے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، اور ہماری امت کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اللہ تعالیٰ ان کے جرائم جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ تم تو وہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، تم تو وہ ہو جنہوں نے قتل انبیاء کیا۔ یہودی قاتل قوم ہے، یہودی قاتل قوم ہے، اور اتنے بڑے قاتل قوم ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ناحق انبیاء کو جو ہے وہ انہوں نے قتل کیا ہو، یہ انبیاء کے قاتل لوگ ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور آگے سے بڑے مطلب نا بے شرمی سے ہی آگے سے ہی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے چونکہ انبیاء کو قتل کیا تو اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا پھر ایک اور جرم جو ہے وہ بیان ہوا، انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھا۔ مریم علیہ السلام جو ان کے سامنے رہتی تھی، بچپن ان کے سامنے تھا
کہ انہوں نے بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے وہ بچپن گزارا۔ پیچھے ہم نے اس کا واقعہ پڑھا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ تو مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کو وقف کیا تھا ان کی ماں نے مسجد کی خدمت کے لیے، تو وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، وہاں پر رہتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یعنی بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو وہ ہو کہ تم نے مریم علیہ السلام پہ بہتاناً عظیمہ، تو یہ برائی کا، بدکاری کا الزام لگانا، یہ اس کو بہتان عظیم کہا گیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو۔ تو مسیح، اب دیکھیں مسیح الدجال بھی ہے، مسیح الدجال ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے مسیح عیسیٰ بن مریم۔ اب دجال کے ساتھ بھی مسیح کا لفظ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مسیح کا لفظ ہے، تو اس میں فرق ہے۔ جب ہم مسیح الدجال پڑھتے ہیں وہاں مسیح کا معنی ہاتھ پھرا ہوا، ٹھیک ہے، مسیح بمعنی ممسوک ہے، مفعول کے وزن پہ، ہاتھ پھرا ہوا، تو دجال کے منہ پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ اور مسیح عیسیٰ بن مریم یعنی ہاتھ پھیرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اندر یہ معجزانہ طور پر شفا رکھی تھی کہ وہ اگر کسی بیمار کو ہاتھ پھیرتے تھے، پل بیری کی بیماری، یا پیچھے ہم نے پڑھا ہے اگر کوئی پیدائشی اندھا ہوتا تھا تو یہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تھے۔ تو اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا۔ اب یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ بہت سارے عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھ گئے تھے، ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بن گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے اور نہ انہیں صلیب دی گئی، ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، خلط ملط ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، تو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، انہیں بھی معاملہ شبہ ہی لگا، یہودیوں کو بھی، کہ پتہ نہیں ہم نے قتل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اس حوالے سے بڑے واقعات مشہور ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے برفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ کہاں؟ آسمان پہ۔ اس وقت بھی آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں۔ معراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بالآخر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں ایک مینار ہے سفید، وہاں پہ اتریں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، اور پھر لوگوں کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے، یجوج مجوج کی ہلاکت ہوگی، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد حکمرانی کریں گے، اور ان کی حکمرانی 40 سال تک رہے گی۔ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، رسم و رواجوں کو ختم کر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام جو ہے وہ پھیل جائے گا، اور پھر ان کے بعد ان کی وفات ہوگی، تو اس بعد میں وہ دنیا میں آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہ بات ہی ہے، اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، ان میں سے ہر شخص مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اسے یقین ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول تھے، لیکن چونکہ مرنے کے وقت ہوتا ہے تو مرنے کے وقت ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا نا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ دوسرا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے تو ان کا عدل دیکھ کر، ان کا انصاف دیکھ کر یہودی اگرچہ مقابلہ کریں گے، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات ضرور ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سچے پیغمبر ہیں، اور بالآخر جو نہیں مانے گا وہ قتل ہو جائے گا، اور یہودی جب قتل ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل دنیا میں ہر انسان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ ایمان سے مراد یقین کر لے گا۔ ایمان تو امتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر سب کو یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، زندہ آسمان پر گئے، اور اب یہ جو ہیں وہ واپس آ گئے۔ تو یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ہر آدمی نہیں ہے، ہوگا اہل کتاب میں سے ہر آدمی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر
وہ ایمان لے آئے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے قبل، ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہ ہوگا۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم، اور ان کے ظلم کی وجہ سے، فبظلم من الذین ہادوا، اور یہودیوں کے فبظلم ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین وہ لوگ ہادوا جو یہودی بنے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بہت ساری طیبات کو جو ہے وہ حرام کر دیا، بہت ساری پکیدہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے حرام کر دی، جو احلت لہم، جو ان پر حلال تھی۔ تو پہلے ان پر حلال تھی، بعد میں ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ چونکہ انہوں نے تورات کو بدلا تھا، تو جب آدمی دین سے ہٹتا ہے تو اپنے اوپر بہت ساری چیزیں خود بخود حرام کر لیتا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اسی طرح ان پر بہت ساری چیزیں حرام ہوئی تھیں ان کے سود کی وجہ سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کا لین دین وہ کرتے تھے، تو اس لین دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ان پر جو ہے وہ حرام کر دیں۔ لیکن الراسخون فی العلم، راسخ علم، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، راسخ علم وہ ہوتا ہے جس کا علم جو ہے وہ مضبوط ہو، جو اپنے علم پر جو ہے وہ جم جائے۔ آگے یہ مسئلہ ہے آیت نمبر 171 کے اندر، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ غلو کا مسئلہ ہے۔ اہل کتاب جو تھے انہوں نے تورات، یہودیوں نے تورات میں اور عیسائیوں نے، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں، تو یہودیوں نے تورات میں اور عیسائیوں نے انجیل کے اندر جو ہے وہ غلو کیا۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ دین کے معاملات میں حد سے بڑھ جانا، مبالغہ کرنا، افراد تفرید کا شکار ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے بہت سارا غلو کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ عیسائیوں نے بہت سارا غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امت محمدیہ بھی غلو کرتی ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور کا حصہ جو ہے وہ سمجھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غلو سے بچنا، تم سے پہلے قومیں غلو کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، آپ کو اس مقام سے بڑھانا، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ غیب کا علم جانتے ہیں، یہ دین میں غلو ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے نور کا حصہ ہیں، یہ بھی غلو ہے۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دو، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا مجھے کبھی تکلیف نہ آتی۔ تو تم دیکھتے ہو مجھے اللہ تعالیٰ، مجھے تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو جس کو غیب کا پتہ ہو اسے کیا تکلیف آنی ہے، اسے پتہ ہوگا مجھے تکلیف آنی ہے، وہ پہلے ہی اپنا جو ہے وہ بندوبست کر لے گا۔ تو بہرحال عبادات میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مثال کے طور پر وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ وضو کرنے پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی اعضاء 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا، تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ دھوتے ہی رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ دین کے اندر غلو ہے۔ تو اسی طرح نوافل کے حوالے سے یا ذکر و اذکار کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑا غلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض ذکر 1000 مرتبہ پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا، لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں یہ دین کے اندر غلو ہے۔ جو ذکر جتنی مرتبہ ہے اسے اتنی مرتبہ ہی پڑھنا چاہیے، اپنی طرف سے دین کے اندر کسی بھی قسم کا اضافہ کرنا یہ دین کے اندر غلو ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیوز تھی کہ ایک آدمی غالباً وہ اکاڑے سے چلا تھا،
وہ کیا ہے جی؟ وہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے۔ بھئی تجھے کیا ہو گیا جی پیدل حج کرنے جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ چل رہا تھا، اسے سواری تھی لیکن وہ چل رہا تھا، چلا جا نہیں رہا تھا، دو لوگ اسے جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا اس نے نظر مانی ہے یہ پیدل حج کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس کو سوار کرو، پیدل حج کرے گا۔ اسے سوار کروایا گیا، اس کے بیٹے اسے سہارا دے کر لے جا رہے تھے، آپ نے اسے سوار کروایا، حالانکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل حج کرنا ہے، فرمایا نہیں سوار ہو جائے۔ تو یہ دین کے اندر غلو ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ آدمی جو ہے وہ اپنے اوپر سختی ڈال لے۔ اب یہ پیدل حج اللہ تعالیٰ کو ایسا حج قبول ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار کیا ہے، تو جو کہتا ہے کہ میں نے پیدل حج کرنا ہے تو چلتا رہے پیدل، اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کے سامنے شہرت مل رہی ہے، لیکن دین نہیں ہے۔ اس طرح اپنے اوپر سختی کرنا یہ دین نہیں ہے۔ ایک آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا دھوپ میں کھڑا تھا، اور فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا جس نے نظر مانی ہے دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، اور فرمایا اس کو بٹھاؤ۔ اسے بٹھایا بھی اور چھاں بھی دی، فرمایا چھاں پہ بٹھاؤ اس کو، دھوپ میں کھڑا رہے گا۔ تو یہ غلو ہے، ٹھیک ہے؟ تو غلو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو عیسائیوں نے دین کے اندر، یہودیوں عیسائیوں نے دین کے اندر جو ہے وہ کیا کیا؟ غلو کیا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، خاص طور پہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چونکہ غلو کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ تثلیث تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاها الی مریم وروح منہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا روح منہ، اس سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا عیسائیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا حصہ ہے۔ حالانکہ کسی بھی چیز کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے۔ اب بیت اللہ ہم کہتے ہیں، بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کا گھر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو تمام روحوں کو اپنی روح کہا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہر بندے کے اندر انسان فرماتے ہیں میں اپنی روح پھونکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت ہوتی ہے، اضافت تشریفی اسے کہتے ہیں، مرتبے اور مقام کے لیے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے نا روح منہ، کہ میں نے اپنی روح پھونکی، تو مطلب برکت والی روح، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کی نسبت اضافی تشریفی ہے، یعنی برکت کے لیے، فضیلت کے لیے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین نہ کہو۔ نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم، چونکہ وہ کہتے تھے، ان کا یہ نظریہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ وہ رکھتے تھے، یعنی اس کو عقیدہ تثلیث بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر خود عیسائی جو ہیں وہ اختلافات کا شکار تھے۔ بعض کہتے تھے عیسیٰ، مریم اور اللہ تینوں مل کر اللہ ہے، اور بعض کہتے تھے اللہ، عیسیٰ اور روح القدس یعنی جبرائیل مل کر یہ تینوں خدا ہے۔ تو اس کو عقیدہ تثلیث جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وروح من، وہ اللہ تعالیٰ کی روح تھی، فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین تثلیث کا عقیدہ نہ رہو، انتہو، اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ تو اس عقیدے سے باز آنا خیر لکم، تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ اکیلا ہے، سبحانہ، وہ اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کے الزامات سے جو ہے وہ بالکل پاک ہے کہ کوئی بندہ کہے اللہ کی اولاد ہے۔ لن يستنكف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اس بات سے آر نہیں رکھیں گے کہ وہ اللہ کے بندے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ فخر تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو کبھی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں کو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ جب انہیں آر نہیں ہے تو تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تو کوئی بھی پیغمبر جو ہے اللہ نے اس کو عبد بنایا ہے، اور عبد ہونے پر ہر پیغمبر فخر محسوس کرتا ہے۔ عبد ہونا آر کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے عمدہ ترین مخلوق جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، انہوں نے عبد کو سجدہ کیا، یعنی بندے کو، انسان کو سجدہ کیا۔
تو انسان ہونا یہ افضلیت کی بات ہے۔ حالانکہ فرشتے بظاہر نور ہیں، تو نوری مخلوق نے انسانوں کو سجدہ کیا، اس لیے انسان ان فرشتوں سے افضل قرار پائے۔ آگے اس صورت کی آخری آیت نمبر 176 ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ اس صورت کے آغاز میں ہم نے وراثت کے احکامات جو ہیں وہ پڑھے تھے، تو 2 آیات وہاں پہ تھیں وراثت کے حوالے سے، اور ایک آیت جو ہے وہ یہ ہے وراثت کے حوالے سے۔ تو یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی سوال کرتے ہیں آپ سے کلالہ کے متعلق۔ تو کلالہ کے کیا احکامات ہیں؟ کلالہ کے حوالے سے میں نے وہاں پر بھی وضاحت جو ہے وہ کی ہے، اور یہاں پہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہے۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے، وہ میت ہوتی ہے کلالہ، جس کا اصول میں سے کوئی رشتہ دار نہ ہو، یعنی والدین نہ ہو، باپ دادا نانا یہ نہ ہو، اور نہ ہی والدہ ہو، نہ ہی نانی ہو، اور فروع میں سے یعنی اس کے اولاد میں سے بیٹے یا پوتے پوتیاں وہ بھی نہ ہوں۔ تو نہ اصول میں سے کوئی رشتہ دار ہو، نہ فروع میں سے کوئی رشتہ دار ہو، تو ایسی میت جو ہے وہ کلالہ کہلاتی ہے۔ ہاں باقی اس کے بہن بھائی ہوں گے تو اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس کا طریقہ کار اسی آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر شخص ہے تو وہ فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے، تو فَلَهَا النِّصْفُ، بہن کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا، ما ترک، جو وہ چھوڑ گیا، تو اس کی بہن کو جو ہے وہ نصف ملے گا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، اگر اس کی اولاد نہ، فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بہنیں ہوں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانُ، تو 2 بہنوں کو کتنا ملے گا؟ ثلثان، 2/3۔ یہ پیچھے ہم نے اس کی وضاحت پڑھی ہوئی ہے۔ 2/3 کسے کہتے ہیں؟ کہ کل مال کے اگر مثال کے طور پر 6 حصے ہوں گے تو 4 حصے مراد ہیں۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے ساتھ بھائی بھی ہیں تو وَنِسَاء، اور بہنیں بھی ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر بہنوں کو بھائیوں کی بنسبت آدھا مل جائے گا۔ تو یہ کلالہ کی میت کے جو ہیں وہ، اگر میت کلالہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو، نہ ہی اس کے والدین ہو، تو اس کی وراثت جو ہے وہ پھر بہن بھائیوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا میں نے اصول ایک آپ کو بتایا تھا کہ اگر قریبی رشتہ دار ہوں تو پھر دور والے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بھی میت کی ایک بھی اولاد ہو، یعنی یہ بیٹا ہو، تو سارے محروم ہو جاتے ہیں، بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو صرف اسی وقت ملتا ہے جب اولاد میں بیٹا نہ ہو یا والدین نہ ہو۔ اگر کسی کا باپ ہے یا بیٹا ہے، پھر بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ہاں اگر کسی کی ایک بیٹی ہے تو آدھا بیٹی کو ملتا ہے، باقی سارا جو ہے وہ بہن بھائیوں کو یا دیگر رشتہ داروں کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ سورہ نساء کے بعد آگے صورت ہے المائدہ۔ سورہ مائدہ، المائدہ نساء خواتین کے حوالے سے تھی۔ المائدہ یہ ویسے تو کہتے ہیں دسترخوان کو۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا ایک دسترخوان کا، کہ آسمان سے ایک دسترخوان آئے اور جو ہے وہ اس دسترخوان سے وہ کھانا کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر، اسی لفظ کے اوپر اس سورت کا نام رکھا ہے المائدہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا یا ایھا الناس، پچھلی صورت کا آغاز ہوا تھا یا ایھا الناس سے، ٹھیک ہے، اے لوگو۔ یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں تمام مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ذرا اب یہ باتیں جو ہے نا یہ خاص تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اس پہلی آیت میں 5 احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے اوفوا بالعقود، جو بھی وعدہ کرو وعدہ وفا کرو، جو بھی وعدہ کرو وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو۔ اب وعدہ کئی قسم کا ہوتا ہے، کاروباری وعدے ہوتے ہیں،
نکاح بھی ایک وعدہ ہے حلال و حرام کے حوالے سے، تو عہد کے اندر، وعدے کے اندر جو جو شرائط ہیں ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چپاہوں کو حلال کر دیا۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ انعام چپاہے کہتے ہیں، چپاہوں کو کہتے ہیں، اور بہیمہ وہ جانور ہوتا ہے جو بول نہ سکے، تو تقریباً تمام جانور ہی بول نہیں سکتے، تو انعام گھریلو جانور جن کو ہم گھروں کے اندر پالتے ہیں نا، وہ جانور بہیمۃ الانعام جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ تو گھروں میں پلنے والا جانور جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی جانور کے بارے میں حرام ہونے کی نص ہو، جس طرح گھریلو گدھا یہ حرام ہے، اس کی حرام ہونے کی نص جو ہے وہ موجود ہے۔ جس کے حرام ہونے کی نص نہیں موجود اور گھروں کے اندر پلتا ہے، وہ جانور جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال ہے تمہارے لیے گھریلو جانور، الا ما یتلی علیکم، الا یہ کہ وہ جو تم پر پڑھے جائیں، یعنی جن کے بارے میں پیچھے بتا دیا ہے کہ وہ حرام ہے، ان کے علاوہ تمام گھریلو جانور جو ہیں وہ حلال ہو جائیں۔ غیر محل الصید، اس حال میں کہ تم شکار کو حلال جاننے والا نہ ہو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جب کوئی آدمی احرام باندھ لیتا ہے، وانتم حرم، احرام کی حالت میں، احرام ایک لباس کو کہتے ہیں جو ہر حج کرنے والا اور ہر عمرہ کرنے والا پہنتا ہے۔ تو جب حج کرنے والا وہ لباس پہن لے، اللہ تعالیٰ نے میقات حدود مقرر کی ہیں، تو ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا میقات سے جا کر اپنا احرام باندھ لیتا ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد احرام کی کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، احرام والا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتا، خواتین ڈھانپ سکتی ہیں، مرد حضرات خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے بال ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور اسی طرح نکاح نہیں کر سکتا، نہ نکاح پڑھا سکتا ہے، نہ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، اور نہ ہی شکار کر سکتا ہے۔ ایک پابندی کیا ہے؟ شکار بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کی شکار کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک پابندی ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس بات پہ بڑی سخت پابندی ہوتی تھی کہ حالت احرام میں کوئی بھی آدمی نہ شکار کرے گا، اگرچہ شکاری جانور اس کے سامنے کیوں نہ ہو، جس کو شکار کرنا ہے وہ اس کے سامنے کیوں نہ ہو، شکار ہونے والا جانور، وہ شکار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی کو کہتے تھے کہ تم اس طرح کر کے شکار کر لے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے، اس نے احرام نہیں پہنا ہوا، مکے کا رہائشی ہے یا باہر سے آیا ہے، احرام اس نے نہیں پہنا، اپنی مرضی سے اپنے لیے شکار کر لے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اپنی مرضی سے اپنے لیے شکار کر لے، تو اس شکار ہوئے جانور سے احرام پہننے والا کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے شکار کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اس نے شکار کیا اس نیت سے کہ میں نے حاجیوں کو کھلانا ہے، یا حاجیوں نے اس شکار میں اس کی مدد کی ہے، تو پھر وہ حاجی نہیں کھا سکتے، نہ عمرے والا کھا سکتا ہے، نہ حج والا کھا سکتا ہے۔ صرف ایک شکل میں کھا سکتا ہے کہ شکار کرنے والا اس نے احرام نہ پہنا ہو، اور نمبر 2 کیا ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہو، گوشت پڑا تھا، شکار اس نے کیا ہے، اب گوشت پڑا ہے، حاجی بھی آ گیا، اس کا کوئی مہمان تھا، اس نے حج کرنا تھا، وہ بھی اس کے پاس آ گیا، تو پھر جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ ورنہ حالت احرام والے پر شکار کرنا اور شکار کا گوشت کھانا، جو اس کے لیے شکار کیا گیا ہو یا کسی اور نے شکار کیا تھا اس کے لیے، تو اس میں سے کھانا بھی جائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی شعائر اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، تو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعرہ یہ علامت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ تو
اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے کی جاتی ہے، جس طرح مثال کعبۃ اللہ ہے اور حجر اسود ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ جو چیزیں ہیں تو یہ شاعر اللہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، تو ان کا احترام کرنا ہم میں سے ہر آدمی پر لازم ہے، جو بھی ان کی بے حرمتی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ الشہر الحرام کیا ہے؟ حرمت والے مہینے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے والا بندہ جب وہاں پہ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا وہ بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں، جو اللہ تعالیٰ کا شعائر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان کا احترام کرنا ہے، حاجیوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اسی طرح صفا مروہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، منا، مزدلفہ، اور یہ میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، یہ ساری چیزیں شاعر اللہ کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ شاعر اللہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک شاعر اللہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق جگہ کے ساتھ ہو، جس طرح کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اور منا، مزدلفہ، مکہ، مدینہ، مساجد، یہ جگہ کے اعتبار سے شاعر اللہ ہے۔ بعض اوقات وقت شاعر اللہ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایام حج، ایام تشریق، جمعے کا دن، یہ جو اوقات ہیں یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ ہیں۔ اس طرح بعض چیزیں ذات کے اعتبار سے شاعر اللہ ہوتی ہیں، جیسے قربانی کا جانور، انبیاء، فرشتے، ٹھیک ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے شاعر اللہ ہے، تو ان کی بے حرمتی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ولا الشہر الحرام۔ حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 12 مہینوں میں سے حرمت والے رکھے ہیں، ان کا احترام لازم ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے امت کو یا لوگوں کو، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ جب پتہ نہیں ہوتا حرمت والے مہینے کون سے ہیں تو پھر ان کا احترام کیسے کیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام، دیکھیں نا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں ظلم ہوتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آ کر کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آئیں، ہم پورا سال نہیں آ سکتے، ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، تو آپ ہمیں دین سمجھا دیں۔ یعنی اس دور کے کافر ظالم لٹیرے، اس دور کے کافر ظالم لٹیرے وہ بھی حرمت والے مہینوں میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور کا مسلمان، مومن، امت محمدیہ کا شخص، اسے پتہ ہی نہیں حرمت والے مہینے کون سے ہوتے ہیں۔ جب نام کا نہیں پتہ تو وہ احترام کیا کرے گا؟ تو سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا ایک مہینہ آپ حج کا یاد کر لیں۔ حج کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ذوالحجہ، اور ایک مہینہ حج سے پہلے کا یعنی ذوالقعدہ، اور ایک مہینہ حج کے بعد کا یعنی محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہو گئے، اور اسی طرح ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا یاد کر لیں، تو یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا، ویسے ہی بندے کو سارا سال لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص ان 4 مہینوں کے اندر یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنے۔ ولل ہدیہ، ہدی کیا ہوتی ہے؟ ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو جانور حج کرنے والا قربانی کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ ہدی کہتے ہیں۔ تو جو ہدی ہوتی ہے، ہدی والا جانور قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اسے تنگ کرنا، اسے پریشان کرنا، اسے مارنا تو یہ غلط ہے۔ آج بھی ہم بھی جب قربانی کا جانور لیتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ولل قلائدہ، قلائدہ وہ پٹا ہوتا ہے جو قربانی کے جانور کے گلے میں جو ہے وہ پہن دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک نشانی ہوتی تھی، ایک خاص قسم کا پٹا ہوتا تھا، نشانی ہوتی تھی، تو اس نشانی سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہدی کا جانور ہے، کعبۃ اللہ کا جانور ہے، پھر اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ولا آمین البیت الحرام، جب اللہ تعالیٰ نے باقی ساری چیزوں کی پابندی لگائی تو فرمایا جو لوگ بیت اللہ میں آمین قصد کرنے والے ہوں بیت اللہ کی طرف،
جو لوگ بیت اللہ کی طرف جانے والے ہیں ان کا بھی احترام لازم ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجیوں کا احترام کرنا یہ بھی لازم ہے۔ تو اعلیٰ آمین البیت الحرام، جو لوگ قصد کرنے والے ہیں بیت حرام کی طرف، یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو ان کا احترام کرنا یہ بھی سب کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، کوئی بھی آدمی تمہیں مسجد حرام میں آنے سے نہ روکے، تو مسجد حرام میں جانے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے، یہ مسجد حرام میں جانے سے روکنا یہ منع ہے۔ وتعاونوا البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، گناہ کے کام میں مدد کرنے بھی منع ہے۔ اب بندہ یہ نہ سوچے کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، آپ گناہ نہیں کر رہے لیکن گناہ میں مدد کر رہے ہیں، تو گناہ میں کسی کی مدد بھی نہیں کرنی۔ ہاں البتہ نیکی کے کاموں میں دوسروں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے، آپ نیکی کے کام کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنی، ورنہ جتنا گناہ کرنے والے کو ملے گا، جرم کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی گناہ ساتھ تعاون کرنے والے کو بھی ملے گا۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کون سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دی، اس کو بھی ذرا دھیان سے سمجھے۔ اس میں مشکل الفاظ بھی ہیں اس آیت کے اندر، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، میتہ کیا ہے؟ میتہ کیا ہوتا ہے؟ جو خود بخود جانور مر جائے، اپنی طبی موت مر جائے، اسے حلال نہ کیا ہو، اپنی طبی موت مر جائے، وہ میتہ ہوتا ہے، مردار ہوتا ہے۔ اور مردار کیا ہے؟ حرام۔ مردار حرام ہے، الا یہ کہ دو قسم کے مردار جو ہیں وہ حلال ہیں۔ دو قسم کے مردار حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ مچھلی جو سمندر کے اندر مر جائے، خود بخود مر جائے، وہ حلال ہے۔ اس طرح ٹڈی کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ہاں جو ٹڈی ہے یہ ٹڈی نہیں ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ جو ہمارے ہاں عام ٹڈیاں پائی جاتی ہیں یہ ٹڈیاں حلال ہیں۔ یہ ایک خاص جانور ہوتا ہے ٹڈی، یہ جس طرح ہماری تقریباً شاید ایک انگلی کے برابر یہ ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، اور یہ ادھر ہمارے علاقے میں تو نہیں ہوتا، البتہ یہ ہمارے سندھ کے علاقے میں بعض اوقات ہوتا ہے۔ یہ ایک دو نہیں ہوتے، یہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، یہ ایک وبا کے طور پر، تو یہ پوری فصل کو تباہ کر دیتے ہیں، جس فصل کی طرف یہ رخ کرے ساری فصل کھا جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ان کو مار لے تو مارنا بہت آسان ہوتا ہے، تو یہ وہ ٹڈی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جب اس کو تھوڑی سی لگے گی وہ مر جائے گی، تو جیسے جیسے مرتی جائیں گی ان کو اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ تو مچھلی اور ٹڈی، وہ جو فصلوں کو کھاتی ہے وہ ٹڈی مراد ہے، تو وہ ٹڈی مردار حلال ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا مردار جو ہے وہ منع ہے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ خون سے مراد کون سا؟ دم مسفوح۔ دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے، وہ خون جو جانور کے گلے پہ جب چھری چلائی جائے، جب اس کا خون جو ہے وہ بہتا ہے، تو وہ بہنے والا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ دیکھیں جانور کو آپ ذبح کر لیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، ذبح کرنے کے علاوہ وہ جانور خود بخود مر جائے وہ حرام، دم مسفوح اس کا وہ حرام۔ اسی طرح جانور زندہ ہے اس کا کوئی حصہ کاٹ لینا، بعض یہ بھیڑیں ہوتی ہیں، بھیڑوں کی چکیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ زندہ بھیڑ کی چکی کاٹ لیتے ہیں، تو زندہ جانور کا جو حلال جانور ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی زندہ جانور، حلال جانور، زندے کا کوئی بھی حصہ کاٹ لینا گوشت کا، وہ گوشت کا حصہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح مردار کھانا بھی حرام اور اس کو بیچنا بھی حرام۔ اگر کسی کی گائے بھینس جو ہے وہ مر جائے، مردار ہو جائے، وہ کھانا بھی حرام اور اس کو بیچنا بھی حرام۔ تو دمو یعنی خون سے مراد کیا ہے؟ دم مسفوح ہے۔
جو بہنے والا خون ہے، جب چھری چلتی ہے جانور کے گلے پر، وہ جو خون بہتا ہے وہ بہنے والا خون حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا جائے، تو غیر اللہ کے نام پہ، کسی جگہ کے نام پر، خاص جگہ کے نام پر، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانی ہو تو وہاں پہ جا کر جانور ذبح کرنا وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقہ، منخنقہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کا گلا گھٹ جائے، دم گھٹ جائے، یعنی جس کا، تو جانور کھڑا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کا گلا گھٹ جائے، رسی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس کا دم گھٹ جائے، دم گھٹ کے مرنے والا جانور حرام ہے۔ والموقوذہ، وہ جانور جسے زوردار چیز ماری جائے، زوردار چیز ماری جائے جس سے وہ مر جائے۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، بعض اوقات لوگ لاٹھی مارتے تھے زوردار، تو لاٹھی لگنے سے جانور جو ہے وہ مر جاتا تھا، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، متردیہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے والا، پہاڑوں سے گرنے والا، مکان سے گرنے والا، دیوار سے گرنے والا، چھت سے گرنے والا جانور، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، نطیحہ کہتے ہیں جس کو سینگ مارا ہو، دو جانور آپس کے اندر لڑ پڑیں اور ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مارے، تو آپس کی لڑائی سے ان میں سے ایک جانور اگر مر جائے تو وہ کیا ہوگا، وہ بھی حرام ہوگا۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اسی طرح جس کو درندے نے چیڑا پھاڑا ہو، کوئی درندہ اگر کسی جانور کو چیڑ پھاڑ ڈالے تو وہ جانور بھی حلال جانور ہے، اگر کسی بکری کو کوئی درندہ آ کر چیڑ پھاڑ ڈالتا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ الا ما ذکیتم، یہ جو الا ما ذکیتم ہے نا، اس کا تعلق پیچھے سب کے ساتھ ہے، یعنی ایسا جانور جس کو تم ذبح کر لو، یعنی ایک جانور ہے اس کا گلا گھٹ رہا تھا رسی کی وجہ سے، ابھی وہ مرا نہیں ہے، سانس اس کے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، آپ جلدی سے جا کر اگر اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی جانور کو مطلب لاٹھی لگی، ٹھیک ہے نا، تو وہ مرا نہیں ہے، ابھی سانسیں اس کی ہیں، تو آپ جلدی سے جا کر اس کو ذبح کر لیں، وہ حلال ہو جائے گا۔ اس طرح کوئی جانور چھت سے گرا ہے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے لیکن ابھی وہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، تو آپ جلدی سے جا کر اس کو ذبح کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ حلال ہوگا۔ اس طرح اگر کسی دو جانور آپس میں لڑ پڑے، سینگ لگا، زخمی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ اسے جلدی سے جا کر ذبح کر لیں تو حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ہے، ہمارے ہاں یہ مرغیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو کوئی بلی مرغی کو اٹھا لیتی ہے، لیکن آپ بلی کو مارتے ہیں تو بلی جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے مرغی چھوڑ کر، تو اگر وہ مرغی کے اندر سانسیں ہیں، ابھی وہ زندہ ہے، تو اگر آپ چھری پھیر سکتے ہیں چھری پھیر لیں، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ تو یہ ہے الا ما ذکیتم، وہ جانور جس کو تم ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب، نصب نشان کو کہتے ہیں، نصب کس کو کہتے ہیں، شکار کو کہتے ہیں، نشان کو کہتے ہیں، کوئی پتھر، کوئی شجر، کوئی بھی جگہ جس پر نشان لگا ہو اور اس خاص جگہ پہ جا کر ذبح کرنا وہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پہ رک کر میں تھوڑا سا بیان کر دوں شکار کے حوالے سے۔ یہ جو ہے لفظ نا، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جس کو کوئی درندہ چیڑ پھاڑ ڈالے، بعض لوگوں نے شکاری جانور رکھے ہوتے ہیں، وہ شکار کرتے ہیں، تو شکاری جانوروں کا شکار جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نے کتا رکھا ہوا ہے تو اگر اس کتے کو سکھایا ہوا کتا، عام کتا نہیں، شکاری کتا، اس کو آپ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں نا، شکاری کتے اصل میں ہوتے ہیں، ان کو سمجھایا ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کا شکار کرتے ہیں تو وہ خود نہیں کھاتے، وہ اپنے مالک کے لیے اسے پکڑ کر رکھتے ہیں، تو اگر کتے کے پکڑنے کی وجہ سے وہ جانور مر بھی جائے تو وہ حلال ہوگا، لیکن بشرط یہ ہے کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو۔ اب اس میں نا شرطیں ہیں، مثال کے طور پر ایک بندے نے شکاری کتا رکھا ہے یا کوئی بھی شکاری جانور رکھا ہے، اس نے اسے ایک تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑنا ہے، دوسرا وہ شکاری جانور مالک کے لیے پکڑ کے رکھے، خود نہ کھائے، یہ نہ وہ کتے نے پکڑا جانور کو اور وہ خود کھا رہا ہے، پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ خود نہیں کھایا، مالک کے لیے پکڑ کر رکھا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر اسے چھوڑا ہے، تو اگر وہ جانور مر جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ خود کھا رہا ہے پھر بھی حرام، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر بھی حرام، اگر اس کتے کے ساتھ ایک اور کتا ملا ہوا، دو کتوں نے مل کر اسے پکڑا ہے تو پھر بھی حرام۔ سمجھ آ رہی ہے نا، یہ کتنی چیزیں حرام ہو گئیں۔ اگر اس شکاری جانور کے ساتھ کوئی اور جانور ہے پھر بھی حرام، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی پھر بھی حرام، اگر شکاری جانور اپنے لیے شکار کیا کھا رہا ہے پھر بھی حرام۔ اسی طرح
ہم کسی چیز کے ساتھ شکار کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی ایسی چیز کے ساتھ جس سے خون نہیں نکلتا، کچھ سوٹی ماری ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ماری ہے جو چڑائی میں جا کر لگی، جانور مر گیا، خون اس کا نہیں نکلا تو وہ حرام۔ ہاں البتہ کوئی ایسی چیز بسم اللہ پڑھ کے ماری جائے جس سے جانور کا خون نکل آئے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ بعض کا دیکھا ہوتا ہے نا، بھینسے جو ہیں وہ بھدک جاتے ہیں، قابو میں نہیں آتے کسی کے، اب کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے تیر یا گولی آج کل ہوتی ہے، آپ بسم اللہ اکبر پڑھ کر گولی مار دیں، اگر گولی لگنے سے اس کا خون بہہ جائے، اگرچہ وہ مر جائے تو وہ حلال ہوگا۔ تو اس میں یہ ساتھ ساتھ شرطیں بتا رہا ہوں۔ شکار کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے، اگر گولی کے ساتھ کرنا ہے یا کسی بھی چیز کے ساتھ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہے۔ نمبر 2، اس کا خون نکل آئے۔ آپ کی بعض اوقات یہ شرے والی گولی ہوتی ہے، اس سے خون نہیں نکلتا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ خون نکلنا چاہیے، وہ جو دم مسفوح ہے نا وہ نکلنا چاہیے، تو وہ کسی بھی ذریعے سے اگر نکلتا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ تو وما ذبح علی النصب، جو کسی جو ہے وہ نشان کے اوپر پتھر وغیرہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ ہے تیروں کے ساتھ خبر معلوم کرنا۔ تیروں کے ساتھ خبر معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ کیا چیز ہے تیروں کے ساتھ خبر معلوم کرنا؟ اس کو بھی سمجھ لیں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، آج بھی شاید ہوگا، کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ تیر ہوتے تھے، اور وہ تیر خاص طور پہ بت خانے کے اندر پڑے ہوتے تھے، مقدس مقامات پہ پڑے ہوتے تھے۔ جس نے کوئی بھی اہم کام کرنا ہوتا یا کسی سفر پہ جو ہے وہ جانا ہوتا، وہ تیر وہاں سے نکالتا اور قرعہ اندازی کرتا تیروں کے ساتھ، تو پھر وہ جا کر وہ جو ہے وہ کام کرتا۔ جس طرح وہ واقعہ مشہور ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، مکہ سے نکلے یا مدینہ کی طرف جا رہے، راستے میں وہ سراقہ تھا، تو سراقہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھ لیا تو اس کا گھوڑا گر گیا، تو پھر اس کے پاس تیر تھے، اس نے تیر نکالا، تیر سے فال نکالی، فال کے اندر آیا کہ پیچھا نہیں کرنا، لیکن پھر اس نے پیچھا کیا، پھر وہ گر گیا۔ بہرحال وہ حدیث جو ہے وہ ہے، تو اس نے وہاں سے تیر نکال کر فال گیری کی تھی، تو تیروں سے فال گیری کی جاتی تھی اس دور میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ فتح کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا کہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں تھیں، اور ان کے ہاتھ کے اندر تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بھی تیر اندازی کرتے تھے، یعنی تیروں سے فعال نکالتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی بھی تیروں سے فال گیری نہیں کی، یعنی قسمت اپنی معلوم نہیں کی تیروں کے ساتھ۔ تو یہ جو بالازلام ہے، بالازلام خاص تیر، مخصوص تیر ہوتے تھے ان کے پاس، ان کے اوپر کچھ لکھا ہوتا تھا، مثال افعل لکھا ہوتا تھا، لا تفعل لکھا ہوتا تھا، اور بعض تیر بغیر لکھے ہوئے، یعنی 3 تیر ہوتے تھے۔ ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا کرو کام، ایک کے اوپر لکھا ہوتا کام نہیں کرنا، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اگر کسی جگہ پہ جانا ہوتا تھا تو ایک تیر نکالتے تھے، تیر اس نے نکالنا، اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے کام کرنا ہے تو انہوں نے وہ کام کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے سفر کرنا ہے تو وہ تیر نکالتا تھا، اس کے اوپر اگر لکھا ہے سفر کرو، سفر کر لینا ہے، اگر لکھا ہوتا تھا نہ کرو تو نہیں کرنا، اگر خالی نکل آتا تو پھر وہ تیر جو ہے وہ ایک اور اٹھا لیتے۔ تو اس طرح خالی پر وہ دوبارہ کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح اگر کسی نجومی کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دکھا کر قسمت کا حال معلوم کرنا، مجھے نوکری ملے گی نہیں ملے گی، شادی ہوگی نہیں ہوگی، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر منع ہیں۔ ذالکم فسق، یہ سارے شیطانی کام ہے، فسق ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، اسلام نے اتنی ساری پابندیاں تو لگا دی، اب کیا اسلام کے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے؟ اسلام کے اندر استخارہ ہے۔ آپ کیا کریں؟ اسلام استخارہ کریں۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کسی جگہ جانا ہے، کوئی اہم کام کرنا ہے، دکانداری، کوئی بھی اہم کام، کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی بھی اہم کام کسی نے اگر کرنا ہے تو استخارہ کریں۔ اب ہمارے ہاں استخارے کے حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ لوگ ایک تو استخارہ کسی اور سے جا کر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب آنی چاہیے، خواب کے اندر ہماری رہنمائی ہونی چاہیے، تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔
استخارہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت نہ اس کے لیے کوئی رات کا ٹائم ہے، نہ اس کے لیے کچھ سونا لازمی ہے، کچھ بھی نہیں لازمی، آپ کسی بھی وقت وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اس دعا کو بس آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس دعا میں جہاں وہ انا ھذا الامر کا لفظ آتا ہے وہاں آپ نے اپنی وہ ضرورت جو ہے وہ اپنے، اگر عربی بنا سکتے ہیں تو عربی بنا لیں، اگر عربی نہیں بھی بنا سکتے تو وہ جو کام ہے آپ کا اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو بس یہ دعا پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس مطلب نہیں رہنا اس بات پہ کہ پتہ نہیں مجھے خواب آئے اور خواب کے اندر میری کوئی خاص رہنمائی ہو تو پھر میں نے کرنا ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ کوئی اگر خواب آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ آپ نے کوئی بھی اہم کام کرنا ہے، کسی جگہ جاب کرنی ہے، اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، یا کوئی بھی اہم کام کرنا ہے، آپ بار بار یہ پڑھیں، لازمی نہیں ایک دفعہ پڑھنا آپ نے، آپ بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، استخارہ پڑھتے رہیں، ہر روز 5 دفعہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اگر وہ کام اللہ کی طرف سے بہتر ہوا تو وہ کام ہو جائے گا، اگر بہتر نہ ہوا تو وہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے میں مثال دے رہا ہوں، کسی جگہ نوکری کرنی ہے مثال کے طور پر، تو آپ بار بار پڑھتے رہیں، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو وہ آپ کو مل جائے گی، اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوئی تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی اور وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس طرح آپ نے کسی جگہ جانا ہے تو آپ بار بار استخارہ کریں، اگر آپ وہاں جانا آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے گی، یعنی آپ کا سفر آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت پیدا کر دے گا۔ اور اگر وہاں جانا آپ کے لیے صحیح نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جائے گی اور آپ وہاں نہیں جا پائیں گے۔ ورنہ استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ استخارہ کریں اور اڑیک میں رہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ مسئلہ اگر پوچھتے ہیں، قاری صاحب ہم نے استخارہ کیا تھا، ہمیں کوئی خواب شاب نہیں آئی تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ او بھائی، خواب کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، خواب آ جائے، اللہ تعالیٰ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو خواب بھی دکھا دیتے ہیں، خواب آ جائے اچھی بات ہے، اگر نہیں خواب آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ استخارے کی دعا پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں اور کام جو ہے وہ اپنا شروع کر دیں بس۔ تو یہ اس طرح نجومیوں کے پاس جانا یا کسی اور کے پاس جا کر اسے اپنا ہاتھ دکھانا یا اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں، بعض لوگوں نے مطلب اگر کسی کا فلاں نام ہے تو یہ فلاں نام والے بہت اچھے ہوتے ہیں، یا فلاں علامت والے بہت اچھے ہوتے ہیں، جس کے پاؤں کی انگلیاں ایسی ہوں وہ اچھے ہوتے ہیں، جس کی لکیریں ایسی ہوں ہاتھ کی وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نجومیت ہے۔ اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ، کسی کے رنگ کے ساتھ، کسی کی لکیروں کے ساتھ، کسی کے پاؤں کے ساتھ، کسی کے قد کے ساتھ، کسی کے نام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنا ضرور تھا کہ آپ اچھے نام رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے، ایسا نام جس کا معنی اچھا نہیں ہوتا تھا آپ نے وہ نام چینج کر دیا۔ تو نام اچھے رکھنے چاہیے بچوں کے اچھے نام رکھیں، اور باقی جو چیزیں ہیں نا اس طرح کی، یہ ساری منحوسیت والی، یہ منحوسیت، کوئی بندہ گھر میں آ گیا، لائٹ بند ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں تیرے آنے کی وجہ سے لائٹ بند ہوئی ہے، یعنی یہ ہمارے زمانے کی فعال گیریاں ہیں، قسمت کا حال معلوم کرنا، تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، انسان کا اپنا فعل ہوتا ہے، اپنا کردار ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھنا۔ اب یہ قرآن کہتا ہے ذالکم فسق، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، یہ کوئی اچھی کام نہیں ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کافر جو ہیں وہ نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ اصل میں فتح مکہ کے موقع پر تھا کہ شیطان اب نا امید ہو چکا ہے کہ عرب کے اندر دوبارہ وہ مطلب لوگوں کو کافر بنائے، اب عرب کے اندر دوبارہ کفر نہیں آئے گا۔ ہاں، انفرادی طور پر بندے جو ہیں وہ کفر کر سکتے ہیں، لیکن عرب کے اوپر غلبہ اب اسلام کا رہے گا۔ تو آج تک الحمدللہ جب سے فتح مکہ ہوئی ہے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک اس کے اوپر اسلام کا غلبہ ہے، آج بھی حرم کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہ بات اہم ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے اگر ڈرنا ہے تو اس کے لیے ضروری علم حاصل کریں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے
علم والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کو اللہ کا تعارف ہے وہی اللہ سے ڈرے گا نا، جس کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے اس نے کیا خاک اللہ سے ڈرنا ہے، یہ مسئلہ ہے نا۔ تو جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کو پہچانتے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ڈر کے اندر دیکھیں، یہ جو جب کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈریں، تو اس میں ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈریں، ایک اس میں اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا تقویٰ، اس کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ کس وجہ سے؟ بعض اوقات ہم اپنے والدین سے ڈرتے ہیں۔ اب والدین سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ماں سے کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ ماں بہت کوئی ظالم ہے اور بہت ظلم کرتی ہے اس لیے ماں سے ہم ڈرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ماں باپ سے ہم اس لیے ڈرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہمارے کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ان کی ناراضگی کا خطرہ مول لینے سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسا گناہ یا ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ڈرے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو علم والے لوگ ہی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے ہو جائے، یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے، پرواہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر میرے اس عمل سے میرا رب نہ ناراض ہو جائے، میں یہ کام کرتا ہوں اس کام سے رب نہ ناراض ہو جائے، تو نیکی کے کام کرنے چاہیے، خیر کے کام کرنے چاہیے، شر سے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا، دین ہمارا مکمل ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا اگر یہ آیت ہماری تورات میں ہوتی تو ہم اس دن کو جشن مناتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ اب ہمارا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس آیت کے اترتے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔ جتنے بھی ہمارے دین میں کرنے کے کام ہیں وہ مکمل ہیں، دین کے اندر جو فرائض ہیں، جو حدود ہیں، جو احکامات ہیں، جو قیامت تک آنے والے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے اب مکمل ہو چکے ہیں۔ اب دین میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دین ہر دور کے لیے ہے، اسلام ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے تو دین کو بھی اب بدل دیا جائے، دین نہیں بدلے گا، دین وہی کا وہی رہے گا، چونکہ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے، یعنی دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تورات، انجیل اور زبور کے اندر اس قسم کی آیتیں نہیں ہیں کہ ان کا دین مکمل ہو گیا، یعنی ان کا دین ابھی باقی تھا کچھ نہ کچھ۔ تو قرآن نے آ کر کہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور ضرورت کی، کسی اور رسم کی، کسی اور رواج کی، کسی اور ذکر و اذکار کی، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ذکر و اذکار گھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اسے کہتا ہے یہ اذکار ہے، اس کے الفاظ اپنی طرف سے گھڑے ہوتے ہیں، یہ الفاظ جو ہے نا تو نے 1000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ سب سے بہترین اذکار جو تھے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو جو مسنون اذکار ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ اذکار ہیں، ان اذکار کو کرنا چاہیے، دین مکمل ہے۔ اب کوئی اور ذکر، کوئی اور وظیفہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا وہ بہتر نہیں ہو سکتا، بہتر وہی ہو سکتا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو دین ہمارا مکمل ہے، دین کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ایجاد کرنا، دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالنا، یہ جو ہے وہ غلط ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت جو ہے وہ ہماری مکمل ہو چکے ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کا انتخاب کیا۔ دیکھو یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے اس آیت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اگر ہم مسلمان، ذرا تصور کریں ہم مسلمان نہ ہوتے تو کیا ہوتا، کافر ہوتے اور بعد میں مرنے کے بعد جہنم کے اندر سڑتے گلتے مرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام جیسا پاکیزہ دین جو ہے وہ چنا اور ہمیں اسلام کی جو ہے وہ ہدایت دی اور اسلام کی جو ہے وہ ہمیں توفیق دی۔ یہ سالونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا احل لہم، کیا حلال ہے، قل احل لکم الطیبات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض اوقات اصول بیان کیے ہیں، بعض چیزیں وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتی، اصول ہوتے ہیں، اصول۔ اب سوال یہ ہے کہ
ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہمارے لیے حلال کیا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب، اب یہ ہوتا بھی اللہ تعالیٰ ناموں کی فہرست دیتے، فلاں بھی حلال، 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 ایک تو یہ چیز ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا فلاں فلاں حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم الطیبات، ہر پکیزہ چیز کھانے کے لحاظ سے ہر پکیزہ چیز حلال ہے، جو گندی ہو چیز، بدبودار چیز ہو وہ حرام، جو پکیزہ ہے، طیب ہے، اچھی چیز ہے وہ حلال ہے۔ سوائے ان چیزوں کے جن کا نام لے کر حرام قرار دیا۔ اب کن کن چیزوں کا نام لیا ہے وہ حرام واضح ہے۔ اگر آپ جانوروں کی بات کریں تو ہر کچلی والا جانور حرام ہے، یعنی جس کے یہ دانت ہوتے ہیں کچلی والے، نکیلے دانت، جس طرح انسان کے بھی دانت ہیں، تو انسان بھی تو اس لیے حرام ہے انسانوں کو کھانا، تو جس جانور کے کچلی والے دانت ہیں وہ حرام، جس جانور کے کچلی والے دانت نہیں ہیں وہ حلال۔ پرندوں میں ہر وہ پرندہ حرام جو پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے، جو پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے وہ حرام، جو اپنی چونچ سے، مرغی ہے نا، مرغی حلال ہے، کیوں حلال ہے بھلا؟ یہ چونچ سے کھاتی ہے، یہ دانہ چونچ لگا کے چوگتی ہے، یہ پنجے میں پکڑ کر نہیں کھاتی، تو اس لیے یہ حلال ہے۔ تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام جو ہے ان کا نام لے کر حرام قرار دیا ہے۔ تو حلال بہت وسیع ہے، زمین کی ہر نباتات ہمارے لیے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کا نام لے کر حرام کیا، مثلا شراب حرام ہے، نشہ ور چیزیں حرام ہیں، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ عام چیز کوئی بھی زمین سے اگتی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہر پھل کھانے والا ہے، ہر زمین کا اناج جو ہے وہ ہمارے لیے کھانے والا ہے، ہر بوٹی ہم کھا سکتے ہیں، الا یہ کہ جن کا نام لے کر حرام قرار دیا ہے ان کے علاوہ ہر چیز ہمارے لیے جو ہے وہ حلال ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی بات ہے، ذریعہ بھی حلال ہونا، چیزیں بھی حلال اور ذریعہ بھی حلال۔ اب بعض اوقات چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن ذریعہ حرام ہوتا ہے، جھوٹ مار کے، ٹھگی مار کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر، رشوت لے کر کمائی ہوئی چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام و خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کا جو ہے وہ بڑا اہتمام کرتے تھے، ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کا نواسہ تھا، انہوں نے کھجور کھا لی، زمین کے اوپر پڑی ہوئی کھجور، اب کھجور ایک حلال ہے پھل، تو کھجور اٹھائی اور کھائی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مار کر اپنے نواسے کے حلق سے کھجور باہر نکال دی۔ کیوں باہر نکالی؟ اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو، اور صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آل رسول پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام بھی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ کے گھر میں کوئی دودھ دے کر جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ پوری تحقیق کرتے تھے، اور بھائی دودھ کہاں سے لے کر آئے ہو، کس بکری کا ہے، پوری تحقیق کرتے تھے اور پھر دودھ جو ہے وہ پیا کرتے تھے، تو ہر چیز نہیں کھاتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے، گر جایا کرتے تھے، لیکن تحقیق بری کیا کرتے تھے، جو چیز ہے کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے، پھر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کا جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال انسان کو ہر پکیزہ چیز کھانی چاہیے، گندی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، پکیزہ، پکیزگی سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوتا ہے، گندی چیزوں سے انسان کا حیا، ایمان اور حیا اور ایمان ملی ہوئی چیزیں ہیں، انسان کا حیا ختم ہو جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آگے جو بات ہے نا اس آیت میں، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یہ پیچھے ہم نے تھوڑی سی اس کی وضاحت پڑھی بھی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی جو ہے وہ وضاحت فرما دی ہے خود ہی، کہ وما علمتم من الجوارح، وہ شکاری جانور جو تمہارے سدائے ہوئے ہیں، سکھائے ہوئے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے اس کی وضاحت بھی پڑھی ہے
کہ شکاری جانور جس کو سکھایا ہوا ہو، جس کو سدھایا ہوا ہو، کتا ہے، باز ہے، چیتا ہے، کوئی بھی جانور، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ نے سکھایا ہوا ہے، اس سکھائے ہوئے جانور پر تعلمونہن مما علمکم اللہ، ٹھیک ہے، اس کو وہ پڑھ کر آپ شکار کے لیے بھیج دیں، اور فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، اس پر اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، ایک سکھایا ہوا ہونا، ایک وہ جانور جو شکاری جانور تمہارے لیے پکڑ کر رکھے، اور نمبر 3 اس پر بسم اللہ پڑھی ہو۔ تو یہ میں نے باتیں پہلے آپ کو بتا دی ہیں۔ تین چیزوں کے ساتھ، یعنی تین شرطوں کے ساتھ شکاری جانور کا کیا ہوا شکار ہمارے لیے حلال ہوگا۔ نمبر 1، شکاری جانور سکھایا ہوا ہو، نمبر 2، شکاری جانور اپنے مالک کے لیے پکڑ کر رکھے، خود نہ کھائے، اور نمبر 3، اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو۔ یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام حالات کے اندر کتا رکھنا گھر کے اندر منع فرمایا ہے، تو آپ جو عام کتے ہوتے ہیں گھروں میں یہ نہیں رکھے جا سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں کتا ہو نا کتا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو عام حالات میں کتا منع ہے، شکاری کتا رکھا جا سکتا ہے رکھوالی کے لیے، وہاں باہر ڈیرے پر جہاں انسان کے جانور وغیرہ ہوں تو وہاں پہ کتا رکھ سکتے ہیں۔ عام حالات کے اندر کتا رکھنا، شوقیہ کتا رکھنا، لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کے کتے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔